بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مبادیات ہوم اکنامکس 9 کلاس کر رہے ہیں ہم، اور اس کا جو ہے صفحہ نمبر 4 پر اس کا کوشچن ہے ہوم اکنامکس کے مختلف شعبہ جات۔ اب یہ جو کوشچن میں آپ کو کروا رہی ہوں یہ لانگ کوشچن ہے اور کوشچن نمبر 2 ہے۔ ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ یہ صفحہ نمبر 4 پر ہے، ہوم اکنامکس کے مختلف شعبہ جات، اور یہ لانگ کوشچن ہے، تفصیلی سوال جس کو کہتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اس کی پڑھائی کی طرف۔ ہوم اکنامکس کے مختلف شعبہ جات۔ ہوم اکنامکس ایک مضمون ہی نہیں بلکہ یہ بہت سے مضامین کا مجموعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہوم اکنامکس چونکہ جب آپ کسی ایک سبجیکٹ کو پڑھتے ہو، جیسے میتھ ہے، اردو ہے یا پھر انگلش ہے، تو وہ صرف انہی کی حد تک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک مضمون نہیں شامل ہوتا، اس میں بہت سے مضامین شامل بھی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سائنس، آرٹس وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں حساب و کتاب بھی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سے مضامین کا مجموعہ ہے، یعنی کہ بہت سے مضامین کے ساتھ مل کر بنا ہوا ہے، جو زندگی میں ہر قدم پر افراد کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہاں پر کرتا ہے لیکن یہ ہے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو جتنے بھی مضامین ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ آپ کے ہر قدم پر جو ہے افراد کی رہنمائی کرتے ہیں، ان میں مدد دیتے ہیں۔ ہوم اکنامکس کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جی ایک دفعہ پھر سے ہوم اکنامکس کو 5 شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 غذا اور غذائیت، فوڈ اینڈ نیوٹریشن، پارچہ بافی اور لباس، ٹیکسٹائل اینڈ کلاتھنگ، گھریلو انتظام اور ماحولیات، ہوم مینجمنٹ اینڈ انوائرمنٹ، انسانی نشو و نما اور خاندانی علوم، ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی اسٹڈیز، آرٹ اور ڈیزائن، آرٹ اینڈ ڈیزائن۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 5 پر اس کی تفصیل کی طرف۔ سب سے پہلے ہم کریں گے غذا اور غذائیت، فوڈ اینڈ نیوٹریشن۔ اس مضمون میں غذائیت برقرار رکھنے کے طریقے جاننا، یعنی کہ اس قسم کے طریقوں کو جاننا کہ جس میں آپ غذائیت کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں، کہ کس طرح جو ہے وہ کسی چیز کی اس کو کس طرح سے پکانا کہ اس کی جو غذائیت ہے وہ برقرار رہے۔ صحت اور غذا کا باہمی تعلق پہچاننا، کہ آپ کو اپنی صحت کے مطابق کس طرح کی غذا کھانی چاہیے، تو اس تعلق کو جو ہے وہ پہچاننا کہ کون سی ایسی غذا ہے جس کے استعمال سے آپ کی صحت کو نقصان ہے اور کون سی غذا ہے جس کے استعمال سے آپ کو فائدہ ہے۔ متوازن غذا کی مقدار کا تعین کرنا، متوازن غذا یعنی کہ روٹین میں جو ہے وہ آپ کو صرف ایک ہی چیز نہیں لینی، پورا ہفتہ یا تو گوشت نہیں آپ کھا سکتے، یا پھر پورا ہفتہ آپ دال نہیں کھا سکتے، یا مسلسل سبزی کا استعمال نہیں کر سکتے، بلکہ اس طرح سے کہ ایک دن دال، ایک دن گوشت اور ایک دن سبزی، تو اس کو کہتے ہیں متوازن غذا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مقدار کا تعین کرنا، اس چیز کا حساب لگانا کہ آپ کو اس طرح کا پلان کرنا کہ ایک ہفتے میں جو ہے وہ آپ کس طرح کا کھانا بنائیں گی کہ آپ کے افراد خانہ جو ہیں وہ بہتر غذا لے سکیں۔ غذائی اجزاء کی اہمیت پہچاننا، پھر غذا کے اندر جتنے بھی اجزاء شامل ہیں، جو پروٹینز ہیں، منرلز ہیں یا وائٹامن جو بھی ہے، ان ساری اہمیت کو پہچاننا، کیونکہ اس کو بہت زیادہ پکانے سے جو ہے وہ ان کے وائٹامنس وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، پروٹین چیز کے ختم ہو جاتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا۔ پکانے کے طریقوں کے ذریعے کھانوں کے ذائقے، پھر جو ہے وہ پکانے کے طریقوں کے ذریعے کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ کھانے کو بنائیں کہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ برقرار رہے۔ خوشبو اور غذائیت پر اثرات پرکھنا، پھر یہ ہے کہ اس کی خوشبو اور اس کی غذائیت، ان دونوں چیزوں پر جو ہے وہ پرکھنا، ایک جائزہ لینا کہ کھانے کی خوشبو، کیونکہ اس سے بھی جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس طرح کا کھانا بناتی ہیں یا پھر کس طرح سے اس کی غذائیت کو برقرار رکھتی ہیں۔ غذائی اجناس کی خرابی کی وجوہات جاننا، غذائی اجناس کی یعنی کہ جو آپ گھر میں اناج وغیرہ ڈالتی ہیں، جیسے کہ یہ ہو گیا دالیں وغیرہ ہو گئیں، یہ سب سے زیادہ گندم، ان چیزوں کا جو ہے خاص طور پر ان موسموں میں خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ جولائی اگست وغیرہ ہے، تو ان چیزوں کو ایک جو ہے ان کی خرابی کے متعلق جاننا کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس بنا پر جو ہے وہ یہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں۔ نیز غذائی خرابی کی روک تھام کر کے غذا کو محفوظ یعنی کہ فوڈ پریزرویشن کے طریقے اپنانا وغیرہ شامل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غذائی خرابی کی روک تھام کر کے آپ کون سے ایسے طریقے اپنائیں گے کہ آپ جو ہے وہ غذا کی خرابی کی روک تھام کر سکتی ہیں اور اپنی خوراک کو محفوظ کر سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہم پارچہ بافی اور لباس کی طرف۔ پارچہ بافی اور لباس، اس مضمون میں لباس کی اہمیت،
یعنی کہ ٹیکسٹائل اینڈ کلاتھنگ، اس مضمون میں لباس کی اہمیت، لباس کی انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے، کیا ویلیو ہے، لباس کا انتخاب بلحاظ شخصیت، یعنی کہ آپ کی شخصیت کے مطابق لباس کا انتخاب۔ اب اس میں آپ یہ چیز ضرور سیکھیں گے کہ آپ کی اپنی شخصیت کس طرح کی ہے اور اس شخصیت کے مطابق آپ کیسا لباس پہنتے ہیں، اس کا انتخاب کرنا۔ پھر موسم، موقع و محل، موسم کیسا ہے، یعنی کہ کس طرح کے موسم کے مطابق جو ہے کس طرح کا موقع و محل، موسم یعنی کہ گرمیوں میں جو ہے خاص طور پر آپ گرمیوں کے موسم کا لباس اپنائیں گے۔ اور پھر موقع کیا ہے، شادی پر آپ کس طرح کے لباس پہنتے ہیں یا کسی سالگرہ پر، چونکہ ایک سالگرہ کا اگر موقع ہو تو آپ اس پر جو ہے وہ شادی کے لباس نہیں پہن سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ موقع محل کے حساب سے جو ہے وہ لباس کا انتخاب کرنا، شخصیت کے حساب سے لباس کا انتخاب کرنا۔ اور آمدنی، اب خاص طور پر یہاں پر آمدنی کے آپ کی جو مہینے کی آمدنی ہے، کیا آپ اپنے لباس کا انتخاب اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کہ آپ کی آمدنی ہے، مطلب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ مہینے کا اتنا نہیں کماتا بلکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ لباس کا انتخاب کر دیتا ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ اپنے بجٹ کے مطابق حکمت عملی کرنا، پلاننگ کرنا، تو سب سے زیادہ عقل مندی والی یہی بات ہے کہ آپ اس طرح کا لباس پہنیں جیسا کہ آپ کی آمدنی کے مطابق پورا ہوتا ہو۔ پھر کپڑوں کی کٹائی اور سلائی کے طریقے، کے کپڑے جو ہیں وہ کیسے کاٹے جاتے ہیں اور اس کی سلائی کیسے ہوتی ہے، کپڑوں کی خریداری، کپڑوں کو کیسے خریدنا ہے، کتنے بجٹ میں جو ہے وہ آپ نے بہترین کپڑا خریدنا ہے۔ پھر ان کے ریشوں کی پہچان خاص طور پر یہ بھی ہوتی ہے، کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کم جو ہے وہ پیسے لگیں لیکن اس سے آپ کو جو ہے وہ اچھی چیز ملے یا پھر اچھا کپڑا ملے۔ پھر اس کے علاوہ ضائع اور کپڑے کی بناوٹ، یعنی کہ وہ کس طرح سے جو ہے اس کی بناوٹ ہونی چاہیے۔ خاص طور پر اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ خاص طور پر خاتون خانہ پیسہ جو ہے وہ زیادہ دے دیتی ہیں لیکن اس کے مطابق وہ کپڑا ویسا نہیں ہوتا، تو ان سارے کے سارے تکمیلی عوامل سے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ تو ہوم اکنامکس میں یہ جو ہے خاص طور پر ٹیکسٹائل اینڈ کلاتھنگ یعنی کہ پارچہ بافی اور لباس کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ نمبر 3، گھریلو انتظام اور ماحولیات، ہوم مینجمنٹ اینڈ انوائرمنٹ۔ اس مضمون میں خاندان کے اقدار و مقاصد یعنی کہ ویلیوز کیا ہیں، خاندان کے جو افراد ہیں ان کی اپنی ویلیوز کیا ہیں اور ان کے مقصد کیا ہیں۔ اب اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے بجٹ بنانا ہے کہ آپ کے افراد جو ہیں، آپ کے گھر کے جو افراد ہیں وہ کتنے ہیں اور ان میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، پھر وہ کیا چاہتا ہے وہ سب کچھ آپ اپنی آمدنی کے مطابق پورا کریں گے۔ آپ کے ذرائع وسائل یعنی کہ اس میں بھی آمدنی آ جاتی کہ آپ کے وسائل کتنے ہیں، کیا آپ کے گھر میں آپ کی آمدنی سے زیادہ وسائل ہیں، اس کے انتظام و انصرام، اور دوسرا یہ کہ حفظان صحت کے اصول۔ اب اس کے مطابق بجٹ بنانا کہ آپ کے گھر کے سارے افراد جو ہیں وہ خوش و خرم اور کامیاب زندگی گزار سکیں، تو خاتون خانہ کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا بجٹ بنائیں جو اسی کے مطابق ہو۔ پھر اس کے ساتھ ماحول کو بہتر بنانے کے طریقے، عام بیماریوں کی وجوہات اور ان سے بچاؤ کی تدابیر سے متعلق معلومات جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوم اکنامکس کے اندر ہے جو کہ طلبہ خاص طور پر خواتین جو ہیں یا لڑکیاں جو ہیں وہ اس معاملے میں سیکھ سکتی ہیں۔ انسانی نشوونما اور خاندانی علوم، ہیومن ڈیولپمنٹ اینڈ فیملی اسٹڈیز۔ اس مضمون کا دائرہ کار بچہ، خاندان پر اثر انداز ہونے والے عوامل، شخصیت کی نشوونما، خاندانی تناؤ بحران اور شخصیت کی تعمیر میں سماجی تربیت کے اثرات ہیں۔ اب یہ جو مضمون ہے اس کا دائرہ کار یعنی کہ یہ جو مضمون ہے یہ کس حد تک ہے، یہ ایک بچہ، خاندان پر اثر انداز ہونے والے عوامل۔ بچہ کیسے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خاص طور پر ماں کو چاہیے کہ اس کی تربیت جو ہے وہ اس طریقے سے کرے کہ اس کے اوپر اس کی جو نشو و نما ہے، اس کی جو گروتھ ہے وہ اس طرح سے ہو کہ وہ معاشرے میں آئندہ مستقبل میں جو ہے وہ ایک مفید انسان بن سکے۔ اس کے علاوہ خاندان جو ہے کیا اس کے افراد آمدنی کے مطابق، بجٹ کے مطابق، خاتون خانہ کی حکمت عملی، پلاننگ کے مطابق مطمئن ہے۔ پھر ان کے اوپر جتنے بھی عوامل ہیں، اب جو پلاننگ وہ کر رہی ہے کیا اثر انداز، کیا ان کے اوپر، خاندان کے افراد کے اوپر یہ سب کچھ بہتر اثر ہو رہا ہے۔ شخصیت کی نشو و نما یعنی کہ افراد جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کی شخصیت کو بہتر کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیشہ خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں اگر ان کی شخصیت بہتر ہوتی ہے تو اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ عورت کا ہوتا ہے، اور اگر ان کی شخصیت بہتر سے کم تر یا بدتر ہوتی ہے تو وہ بھی خاتون خانہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ خاندانی تناؤ بحران یعنی کہ لڑائی جھگڑا اور ان کے درمیان جو تناؤ ہے ان ساری چیزوں کو، اور شخصیت کی تعمیر میں سماجی تربیت کے اثرات ہیں۔ اب شخصیت کی تعمیر میں یعنی کہ شخصیت جو ہے وہ جیسے جیسے بہتر ہو رہی ہے کیا وہ معاشرے کے مطابق ہے، کیا ایک فرد جو ہے وہ ایک خاندان میں اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ افراد جو ہے معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہو۔ بچے کی جسمانی، ذہنی، شخصی و معاشرتی نشو و نما، خاندان کی اہمیت و تنظیم اور افراد خانہ کے آپس کے تعلقات کو بھی اس مضمون میں اہمیت دی جاتی ہے۔ اب بچے کی جسمانی اور ذہنی، اس کے جسم کی نشو و نما بہت اہمیت رکھتی ہے، ان کی ذہنی نشو و نما بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کی
کی شخصی و معاشرتی نشوونما، یعنی کہ آپ اسے اس قسم کی شخصیت بنا سکیں کہ وہ معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہو۔ خاندان کی اہمیت و تنظیم، اس کے خاندان کی جو ویلیو ہے یعنی کہ اس کی اہمیت جو ہے، اس کے علاوہ افراد خانہ کے آپس کے تعلقات کو بھی اس مضمون میں اہمیت دی جاتی ہے، یعنی کہ افراد خانہ کے جو آپس کے تعلقات ہیں اگر وہ درست نہیں ہیں تو پھر ایک عورت کو چاہیے کہ وہ ان میں جو ہے وہ درستگی پیدا کرنے کی کوشش کرے، ان کے آپس کے لڑائی جھگڑے جو ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اور تیسرے یہ کہ اگر یہ وجہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ ان میں تناؤ جو ہے وہ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں آرٹ اینڈ ڈیزائن، آرٹ اور ڈیزائن کی طرف۔ اس مضمون میں گھر کو آرام دہ خوبصورت بنانے کے اہم نکات، مثلا گھریلو آرائش میں رنگوں کے مناسب انتخاب۔ اب آرٹ اینڈ ڈیزائن میں آپ سب سے پہلے اس ہوم اکنامکس میں یہ سیکھتے ہیں کہ گھر کو ہم کس طرح سے آرام دہ بنا سکتے ہیں اور کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آرام دہ بنانا کہ گھر میں جو ہے وہ بستر کس طرح سے ہونا چاہیے یا کیسے گھر کے افراد جو ہیں وہ اس سے سکون میسر کریں۔ دوسرا یہ کہ اس کو خوبصورت بنانا، یہ نہیں کہ گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ دیواروں پر اتنی زیادہ پینٹنگز لگا دیں کہ اس سے اریٹیشن ہو، الجھن ہونی شروع ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک حد تک جو ہے وہ دیواریں خوبصورت ہونی چاہیے، مثلا گھریلو آرائش میں رنگوں کے مناسب، رنگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہونی چاہیے کہ وہ آنکھوں کو الجھن نہ دیں بلکہ ان کو دیکھ کر سکون اور ٹھنڈک محسوس ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آرٹ میں ہونی چاہیے۔ دوسرا اس کے ڈیزائن کے عناصر و اصول کا استعمال، کہ کس طرح کی ڈیزائننگ جو ہے وہ آپ کریں، کس طرح کے ان کے عنصر ہونے چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ آرام دہ فرنیچر کا انتخاب، کہ فرنیچر جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے، بلکہ آپ کے بجٹ کے مطابق آپ کوشش کیجئے کہ اس طرح کا فرنیچر خریدیں جس سے گھر کے افراد جو ہیں وہ سکون محسوس کریں۔ تو کلاس کوسچن نمبر 2 ہوم اکنامکس کے مختلف شعبہ جات یہ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفحہ نمبر 4 پر یہ لانگ کوسچن ہے، تفصیلی سوال جس کو ہم کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 ہوم اکنامکس کے مختلف شعبہ جات، یہ یہاں سے اس کا سٹارٹ ہے اور صفحہ نمبر 5 پر اس کا اینڈ ہے۔ جی آرٹ اور ڈیزائن، تو یہ کوسچن نمبر 2 ہے لانگ، صفحہ نمبر 5 پر جو ہے یہ اس کا اینڈ ہے۔ امید ہے کہ آپ خاص طور پر اس کو سمجھیں گے، پہلے اس کے تلفظ جو ہیں اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ ہاں جی، کوسچن نمبر 3، سوال نمبر 3، یہ بھی لانگ کوسچن ہے۔ ہوم اکنامکس کا دیگر مضامین سے تعلق، ریلیشن شپ آف ہوم اکنامکس ود ادر سبجیکٹس۔ ہوم اکنامکس دراصل ایک پیشہ ورانہ سائنس ہے، یعنی کہ اس کو بھی ایک سائنس کہا جاتا ہے، اور ایک ایسی سائنس جو کہ پیشہ ورانہ ہے جس میں گھر سے وابستہ تمام حقائق کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جاتا ہے۔ اس میں پورا انالیسس کیا جاتا ہے، تجزیہ کیا جاتا ہے کہ تمام حقائق جو ہیں، یعنی کہ ہوم اکنامکس میں اگر آپ کوئی پیشہ ورانہ کچھ کام کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ جو ہے ان کے حقائق کو غیر جانبدارانہ اس کا تجزیہ کریں گے، کس طرح سے جو ہے آپ انہیں واضح کریں گے سب کے سامنے، اور مستقبل کی پیش بندی اور تجاویز بیان کی جاتی ہیں۔ اور مستقبل کی پیش بندی یعنی کہ کس طرح سے اس کی پلاننگ ہے اور کس طرح سے اس کی تجاویز ہے، ان ساری چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہوم اکنامکس کا آرٹ کے مضامین سے بھی گہرا تعلق ہے، یعنی کہ اس کو صرف ایک سائنسی مضامین ہی کے نام سے، سائنس کے مضامین کے نام سے ہی نہیں بلکہ آرٹ کے ساتھ بھی اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ ذیل میں ہوم اکنامکس کا دیگر مضامین سے تعلق بیان کیا گیا ہے۔ ہوم اکنامکس اور نفسیات، ہوم اکنامکس اینڈ سائیکالوجی۔ بچوں کی نشوونما اور خاندانی تعلقات میں دراصل نفسیات کے مضمون کا ہی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بچوں کی نشوونما جب ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں کس چیز کا سب سے مطالعہ کیا جاتا ہے، وہ ہے ان کی نفسیات، یعنی کہ وہ کیا سوچ رکھتے ہیں اپنے خاندان کے افراد کے بارے میں، ان کا خاندان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کیا ہے، جس میں بچوں کی پیدائش، خاص طور پر ان کی پیدائش، ان کی نشوونما، تربیت اور دیکھ بھال کے اصول و قواعد بیان کیے جاتے ہیں کہ بچوں کی نشوونما جو ہے اس کی تربیت اور اس کی دیکھ بھال کے جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی قاعدے قانون ہیں وہ کیسے ہیں۔ افراد کی شخصیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل، اگر ایک بچہ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے تو پھر اس کی شخصیت پر کس طرح کے عوامل جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ جسمانی، ذہنی و معاشرتی جو ضروریات ہیں وہ کیا ہیں اس کی، اور اس کی دیکھ بھال کے مسائل پر تفصیل سے بحث کی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ذہنی و معاشرتی کہ معاشرے کے مطابق جو ہے، معاشرے میں رہنے سہنے کے جو اس کے اصول ہیں وہ کیا ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں، اس کی جو دیکھ بھال کے مسائل ہیں، ان تمام پر جو ہے تفصیل سے بحث کی جاتی ہے۔ ان کے حل کی تجاویز، اب ایک بچہ جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، اس کی کیا تجاویز ہیں، یہ ساری کی ساری ہوم اکنامکس میں مرتب کی جاتی ہیں، ان کی ایک ترتیب دی جاتی ہے اور انہیں بیان کیا جاتا ہے، جن کو سمجھنے کے لیے افراد کی نفسیات کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے افراد کی نفسیات کا جو ہے اس کا مطالعہ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یوں ہوم اکنامکس اور نفسیات کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہوم اکنامکس کا دوسرے سبجیکٹ، یعنی کہ اگر آپ کہیں اس کا معاشیات سے، عمرانیات سے یا آرٹ سے تعلق ہے، تو یہاں پر یہ بات بھی واضح کر دیں کہ اس کا نفسیات سے بھی، ذہن سے بھی بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ ہوم اکنامکس اور معاشیات، ہوم اکنامکس اینڈ اکنامکس۔
होम इकोनॉमिक्स में बजट बनाने के तरीके सिखाए जाते हैं। सबसे मेन पॉइंट जो है इसका ये है कि होम इकोनॉमिक्स में क्या चीज़ सिखाई जाती है, वो ये है कि बजट बनाने के तरीके, आप किस तरह से जो है वो इसमें बजट प्लानिंग करेंगे, आपकी माहाना आमदनी कितनी है या एक साल का आपका पूरा बजट जो है वो किस तरह से बन सकता है। अगर आपकी माहाना आमदनी कम है तो आप उसके मुताबिक किस तरह से बजट बनाएंगे कि जिसमें खुराक, लिबास और दीगर घरेलू अशिया की मुनासिब कीमतों पर मियारी खरीदारी पर जोर दिया जाता है कि किस तरह जिससे जो है वो आप खुराक को, लिबास को या दीगर घरेलू अशिया की मुनासिब कीमतों पर, यानी कि किस तरह से मुनासिब कीमतों पर आप इन सारी चीज़ों को पूरा भी करते हैं और इसकी खरीदारी भी कर सकते हैं। आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन कायम करना सिखाया जाता है। आपकी सालाना या महीने की आमदनी कितनी है और उसके मुताबिक आपके अखराजात कितने हैं, तो इन दोनों चीज़ों में जो है वो तवाज़ुन कायम किया जाता है कि किस तरह से आप इसे बेहतर कर सकते हैं। बचत की अहमियत उजागर की जाती है कि बचत जो है यानी कि एक बजट प्लान इस तरह से करना कि आपके अखराजात जो हैं वो इतने हों कि उसमें आप हर चीज़ आपको मिल भी सके, और दूसरा ये कि इतनी बचत भी हो सके कि खुदा ना खास्ता अगर आपके ऊपर कोई मुश्किल आन पड़ती है तो आप अपने बजट के मुताबिक पैसे निकाल सकते हैं। और एक सार्फ की जिम्मेदारी बयान की जाती है, यानी कि उस जो खर्च करने वाला होता है उस पर ये जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। चूँकि मौशियात में भी रुपये पैसे के सही इस्तेमाल को फोकियत दी जाती है। मौशियत में यानी कि इकोनॉमिक्स में जो है वो रुपये पैसे के सही इस्तेमाल को, कि आपका जो पैसा है वो कितना है और उसका इस्तेमाल आप किस तरह से बेहतर तरीके से करेंगी कि आपको जो है वो उसकी बचत भी हो। तो वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को जो है इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है, इसलिए होम इकोनॉमिक्स का मौशियात से भी गहरा ताल्लुक है। होम इकोनॉमिक्स और इमरानियात, होम इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी इमरानियात में मुआशरे के तर्ज़ अमल यानी कि मुआशरे में आप किस तरह से रह रहे हैं और उसका रिएक्शन आपके पास क्या आ रहा है। आदात और रसूमात, आपकी आदात और रसूमात यानी कि जो रस्म व रवाज आपके चल रहे हैं वो कैसे हैं, आपका सकाफत, रहन सहन और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों का मुताला करना, तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो इसमें सिखाई जाती हैं। जबकि होम इकोनॉमिक्स में भी अफराद माशरे की सरगर्मियों ताल्लुकात और माशरती ज़िंदगी का तज्ज़िया किया जाता है। अब होम इकोनॉमिक्स में भी जो है वो अफराद माशरे की सरगर्मियों के, माशरे के जो अफराद हैं उनकी सरगर्मियाँ क्या हैं, यानी कि उनके काम क्या हैं, उनके ताल्लुकात कैसे हैं, और माशरती ज़िंदगी का तज्ज़िया किया जाता है। इन चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह से जो है आप माशरे में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यूँ इमरानियात भी होम इकोनॉमिक्स का एक लाजमी जुज़ू है। होम इकोनॉमिक्स और आर्ट, होम इकोनॉमिक्स एंड आर्ट, घरेलू आराइश लिबास के इंतखाब और खाने की सजावट में आर्ट के अनासर और असूलों से रहनुमाई ली जाती है। घरेलू आराइश यानी कि अपने घर को जो है वो इस तरह से डेकोरेट करना या अपने घर में जो है वो इस तरह से उसको सजाना, और दूसरा ये कि लिबास के इंतखाब की किस तरह से जो है वो आप अपने लिबास का इंतखाब मौके के हिसाब से करती हैं या अपनी आमदनी के हिसाब से करती हैं। खाने की सजावट, अगर आप खाने की मेज़ को सजाती हैं तो क्या उसमें बहुत ज़्यादा बर्तनों का इस्तेमाल या इतना ज़्यादा गंद नहीं होगा, बल्कि एक सलीके से, करीने से जो है वो खाने की मेज़ सजाई गई है। इसमें आर्ट के अनासर और असूलों से रहनुमाई ली जाती है। आर्ट के अनासर, जितने भी आर्ट के अंसर हैं और असूल हैं, उन सब से रहनुमाई ली जाती है। होम इकोनॉमिक्स में मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर और महारतों की भी तरबियत दी जाती है। इसके अलावा होम इकोनॉमिक्स में अगर आप कहें तो घरेलू आराइश, लिबास के इंतखाब और खाने पीने के अलावा आपको मुख्तलिफ़ किस्म के हुनर सिखाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की महारतें सिखाई जाती हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई करना, दस्तकारी, हाथों से करने वाला कोई भी काम के अगर खतून खाना पढ़ी लिखी नहीं है तो वो इस तरह के काम करके जो है वो अपनी आमदनी में इजाफा कर सकती हैं। घरेलू सजावट की अशिया की तैयारी भी आर्ट के असूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। घरेलू सजावट की अगर आप घर को अपने सजाना चाहती हैं तो उसमें भी जो है वो आर्ट के बहुत से असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखा जाता है, और यूँ होम इकोनॉमिक्स और आर्ट का आपस में बराह रास्त यानी कि बड़ा गहरा ताल्लुक है। होम इकोनॉमिक्स और कीमिया, होम इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट्री, होम इकोनॉमिक्स का शोबा ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत दरअसल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से मुतल्लिक है। होम इकोनॉमिक्स का शोबा ग़िज़ा, इसका जो शोबा है इसका ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से तो ताल्लुक़ है, लेकिन इसका केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। अब ये बायोकेमिस्ट्री क्या है, यानी कि केमिस्ट्री के मुतालिक कि किस तरह से आप केमिकल्स में चेंजेस करके जो है वो मज़ीद चीज़ें बना सकते हैं। तो वो कहते हैं कि होम इकोनॉमिक्स का शोबा जो है वो ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत से थोड़ा हटकर है। हमारी ग़िज़ा मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होती है। हम जो भी ग़िज़ा खाते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाई अज्जा पर मुश्तमिल होती है। इसमें बहुत से ग़िज़ाई अज्जा शामिल होते हैं जो कीमियाई अनासर से तरतीब देते हैं, यानी कि ये जितने भी ग़िज़ाई अज्जा हमारी ग़िज़ा
غذا में शामिल होते हैं ये मुख्तलिफ कीमियाई अंसर से केमिकल से जो है तरतीब पाए जाते हैं। ग़िज़ा जिस्म में दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ सादा कीमियाई अनासर में तब्दील होकर जुज़्व बदन बन जाती है। यानी कि ग़िज़ा जब आपके जिस्म में दाखिल होती है तो इसमें बहुत से कीमियाई अंसर शामिल होते हैं, कीमियाई अनासर शामिल होते हैं जो कि तब्दील होकर आपके जिस्म में या तो अच्छे असरात पैदा कर सकती हैं या फिर बुरे भी। इसके अलावा ग़िज़ा को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। यानी कि आपको ग़िज़ा महफूज करने के लिए कैसे ग़िज़ा को महफूज करने के लिए कि किसी टिन पैक में आप ले लें, ये जो कैन वगैरह है, कोक वगैरह हो गई, ये बॉटल्स हैं, इसके अलावा जो पाइनएप्पल के कैन है, इन सारी इनके अंदर जितनी भी ग़िज़ा होती है इसको महफूज करने के लिए इसमें कुछ जो है वो कीमियाई मुरक्कबात डालते हैं, कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये ताज़ा और महफूज रहे। पार्चा बाफ़ी और लिबास का निसाब भी कीमियाई रेशों और तकमीली अवामिल में मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात के इस्तेमाल से पाया तकमील तक पहुँचता है। पार्चा बाफ़ी यानी कि लिबास का इंतखाब, लिबास का बुनना, उसका बनाना, ये सब भी जो है वो कीमियाई रेशों यानी कि इसके अंदर जो आर्टिफिशियल केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि कुदरती होते हैं, कुछ रेशे कुदरती होते हैं जिनके साथ कपड़ा बनाया जाता है। लेकिन आजकल चूँकि कपड़े की डिमांड, उसकी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा होती है कि नेचुरल तरीके से अगर हम कपड़ा बना सके तो वो माशरे के जितने भी अफराद हैं उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए जो है हमें कुछ आर्टिफिशियल केमिकल्स जो है वो तैयार करना पड़ते हैं ताकि हम लोग कपड़े की जो डिमांड है या फिर उसकी जो मांग है उसके मुताबिक इसको मुकम्मल कर सकें। तो वो कहते हैं कि इसके लिए जो है वो लिबास का निसाब जो है वो सिखाया जाता है और तकमीली अवामिल के इसे किस तरह से ऐसे अवामिल सिखाए जाते हैं कि आप किस तरह से जो है वो लिबास की तकमील कर सकते हैं, मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात के इस्तेमाल से आप किस तरह इसको मुकम्मल कर सकते हैं। इसे बजा तौर पर कहा जा सकता है कि होम इकनॉमिक्स और कीमिया का आपस में गहरा ताल्लुक है। यानी कि होम इकनॉमिक्स का केमिस्ट्री के साथ भी बहुत गहरा ताल्लुक है क्योंकि केमिस्ट्री में जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं वो होम इकनॉमिक्स में भी, होम इकनॉमिक्स में जो लिबास वगैरह बनाया जाता है उसमें ये मदद देती है। अब आते हैं हम होम इकनॉमिक्स और हयातियात यानी कि होम इकनॉमिक्स एंड बायोलॉजी। तलीम हाँ, हयातियात का मज़मून इल्म हैवानात यानी कि ज़ूलॉजी इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा, नशोनुमा और बका से मुतल्लिक मालूमात फ़राहम करता है। हयातियात का मज़मून यानी कि बायो का जो मज़मून है ये इल्म हैवानात जानवरों के मुतल्लिक इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा, इंसानों के मुतल्लिक इंसान की ज़िंदगी की इब्तिदा किस तरह से हुई, इन सारी चीज़ों के बारे में, उसकी नशोनुमा कैसे हुई और उसकी बका यानी कि उसकी जो ज़िंदगी है उसमें जो भी अवामिल दरपेश हैं या उसमें जो चेंजेस हैं, इन सारी चीज़ों के मुतल्लिक जो है वो मालूमात फ़राहम की जाती हैं। जबकि होम इकनॉमिक्स में भी तालिबात को बच्चे की पैदाइश, जिस्मानी नशोनुमा और देखभाल के असूलों तरीके से रोशनास करवाया जाता है। होम इकनॉमिक्स में जो है वो तालिबात को बच्चों की पैदाइश की, बच्चे की जो पैदाइश है वो उसमें आप उसकी नशोनुमा कैसे कर सकती हैं। बायो में तो चूँकि वो सिखाया जाता है कि उसकी पैदाइश कैसे होती है, लेकिन यहाँ पर जो है उसकी पैदाइश के बाद सिखाया जाता है कि आप उसकी पैदाइश किस तरह से कर सकते हैं कि उसकी जिस्मानी, उसकी ज़हनी नशोनुमा और उसकी देखभाल के जो असूलों तरीके हैं उससे रोशनास करवाया जाता है, उससे आगाही करवाई जाती है। यूँ होम इकनॉमिक्स का हयातियात के इल्म से भी गहरा ताल्लुक है, यानी कि होम इकनॉमिक्स का जो है वो बायो से बहुत गहरा ताल्लुक है। अब आते हैं होम इकनॉमिक्स और तलीम इबादियात, होम इकनॉमिक्स एंड पॉपुलेशन एजुकेशन। तलीम इबादियात आबादी में होने वाले अवामिल और असरात की तमीर, यानी कि आबादी में, जिस आबादी में आप रह रहे हैं यानी कि जिस जगह में आप रह रहे हैं उस पर क्या अवामिल और उनके असरात क्या हैं, इन सब की तलीम के बारे में जानना जो है वो सिखाया जाता है और जानना भी ज़रूरी है। ये इल्म हमें आबादी और कुदरती वसाइल में ताल्लुक और तवाज़ुन की मालूमात फ़राहम करता है। अगर हम आबादी में रह रहे हैं और कुदरती वसाइल यानी कि किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जैसे कि जहाँ पर कुदरत के नज़ारे जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो वो कहते हैं कि दोनों चीज़ों में जो है वो आपको तवाज़ुन और ताल्लुक जो है वो पैदा करता है। आबादी में चूँकि आपको बहुत ज़्यादा सहूलियात मिलती हैं, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जैसे कि गाँव में, आपको बताया जाता है कि वहाँ पर चूँकि कुदरती नज़ारे तो ज़्यादा होते हैं लेकिन सहूलियात उस तरह की नहीं होती जैसे किसी आबादी में होती हैं, शहरों में होती हैं। तो वो कहते हैं कि इन दोनों चीज़ों में जो है वो मालूमात फ़राहम की जाती हैं, इन दोनों में तवाज़ुन रखना कि आप इन्हें कैसे जो है वो बराबर एक ही पलड़े में दोनों को कर सकते हैं। आबादी में सहूलियात है लेकिन अगर गांव में नहीं है तो आप कौन से ऐसे काम करेंगे कि आप यहाँ पर भी बेहतर सहूलियात आपको मिल सके। इस होम इकनॉमिक्स भी हमें ज़रा वसाइल का सही इस्तेमाल सिखाती है। आपका बजट, किस तरह से आप अपने बजट में जो है अपने वसाइल को पूरा करती हैं ताकि ख़ानदान में इजाफे की सूरत में इजाफी ज़रूरत पूरी की जा सके, ताकि ख़ानदान में अगर आपके ख़ानदान में इजाफा हो रहा है तो किस तरह अपने बजट में जो है वो आप प्लानिंग करेंगी कि आपकी जो इजाफी ज़रूरियात, अब इजाफी ज़रूरत कैसी हैं
کہ جیسے جیسے جو ہے وہ ان کی جو افراد خانہ ہے وہ بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے ان کی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اس کے مطابق آپ نے پلاننگ کرنی ہے۔ ہوم اکنامکس کا مقصد و تصور گھریلو فلاح و بہبود ہے، یعنی کہ گھریلو گھر کی ترقی کے بارے میں ہے، گھر کے افراد کی ترقی کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، تو کیسے آپ اس کے لیے جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے رکھیں گی کہ آپ اس کی تمام ضروریات کو پورا کر سکیں گی۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوم اکنامکس اور تعلیمی عبادیات دونوں کا مقصد دراصل وسائل و ضرورت میں توازن قائم کرنا ہے۔ یوں اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہوم اکنامکس اور تعلیمی عبادیات یعنی کہ پاپولیشن آف ایجوکیشن جو ہے اس طرح سے ہے، وہ ایجوکیشن اس طرح سے ہے کہ آپ کیسے ان تمام وسائل کی ضروریات کو جو ہے پورا کریں، ان میں توازن قائم کریں کہ کس طرح آپ کسی اگر ایک گھر میں چند افراد ہیں جس میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ایک بچہ انجینئر بننا چاہتا ہے، یا پھر ایک بیمار ہے، تو یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جہاں پر سب سے زیادہ آپ کی آمدنی خرچ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو کس طرح سے آپ جو ہے وہ پلاننگ کر کے ان تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ہوم اکنامکس اور ماحولیاتی تعلیم، ہوم اکنامکس اینڈ انوائرمنٹل ایجوکیشن۔ ماحولیاتی تعلیم سے مراد ماحول کے بارے میں معلومات فراہم کرنا، کہ اب آپ اپنے ماحول میں کس طرح سے رہیں گے۔ ماحولیاتی تعلیم میں یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ان کی معلومات ان کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو دی جاتی ہے، کیسے آپ جو ہے ملک کو قوم کی ترقی میں خواتین اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ جیسے خواتین جو ہیں وہ صرف گھر تک ہی نہیں، وہ چاہیں تو پائلٹ بن سکتی ہیں، وہ چاہیں تو ڈاکٹر بن سکتی ہیں، وہ پھر کوئی بھی شعبہ اختیار کر سکتی ہیں۔ تو ہوم اکنامکس میں ان چیزوں پر بھی سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح آپ اگر کسی فیلڈ میں جاتے ہیں، کسی شعبے میں جاتے ہیں، تو کون سے ایسے کام کریں گے کہ آپ اس میں توازن قائم کر سکیں، اس میں آپ اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں۔ اس لیے ہوم اکنامکس اور ماحول کا گہرا تعلق ہے، اس لیے جو ہوم اکنامکس ہے اور ماحول جو ہے اس کا تعلق، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ خاتون خانہ کا اہم کام گھر کا انتظام کرنا ہے۔ اصل میں اگر آپ خاتون خانہ یعنی کہ گھر کی خاتون کو دیکھیں تو اس کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ وہ گھر میں ایک بہترین انتظام مہیا کرتی ہے، افراد خانہ کی صحیح خطوط پر تربیت کرتی ہے، گھر کے جو افراد ہیں ان کی صحیح خطوط پر یعنی کہ صحیح طور پر جو ہے ان کی تربیت کرتی ہے، انہیں اچھے یا برے کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ اگر وہ گھر اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے پر زور دیں گی، اگر وہ گھر پر یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے پر یعنی کہ اپنے بچوں کو بچپن سے ہی یہ چیزیں سکھائیں گی کہ آپ اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو صاف رکھیں، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ساری عمر کے لیے ان کے ذہن پر بیٹھ جائیں گی۔ اور بچوں کے چونکہ ذہن بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو کچھ آپ انہیں ان کے بچپن میں سکھائیں گے وہ تا حیات ان کے گھر میں چلتا رہے گا، ان کے ذہنوں میں چلتا رہے گا، اور وہ اسی طرح سے اپنے ذہن کو جو ہے وہ ذہن کے مطابق جو ہے وہ کام کریں گے، تو گھر کے دیگر افراد اس کی تقلید کریں گے۔ اس لیے ماحول کے بارے میں آگہی اور شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے آپ اپنے بچے کو سکھاتے جائیں گے، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا، اس کے پیچھے پیچھے جو ہے اس کی تقلید کرتے ہوئے اس کے گھر کے باقی افراد بھی چلتے جائیں گے۔ اس لیے ماحول کے بارے میں آگاہی، ماحول کے بارے میں آگاہی سے مراد یہاں پر یہ کہ آپ اپنے ماحول کو کس طرح صاف رکھتے ہیں۔ بچوں کو یہ سکھانا کہ دن میں جو ہے وہ کوڑا وغیرہ پھینکنا، سڑکوں پر نہیں پھینکنا، یا پھر کہیں آپ پارکنگ پلیس پر جاتے ہیں تو وہاں پر نہیں پھینکنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انہیں سکھائی جاتی ہیں، انہیں صفائی ستھرائی کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، ان کے اندر یہ شعور پیدا کرنا ضروری ہے۔ تو شعور کیسے پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک عورت تعلیم یافتہ ہوگی، وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں جان سکتی ہوگی، تو پھر وہ جو ہے شعور پیدا کر سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ طلبہ و طالبات جو ہیں وہ عملی زندگی میں ماحول کو صاف ستھرا رکھنے میں مفید کام سر انجام دے سکیں۔ تو کلاس کویشچن نمبر 3 تھا ہوم اکنامکس کا دیگر مضامین سے تعلق۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ صفحہ نمبر 6 پہ شروع ہوتا ہے، کویشچن نمبر 3 لانگ کویشچن ہے، تفصیلی سوال، اور یہ ختم ہو رہا ہے صفحہ نمبر 8 کے اوپر ہوم اکنامکس اور ماحولیاتی تعلیم۔ جی یہ آپ کا لانگ کویشچن یہاں پر ختم ہو رہا ہے، کلیئر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کویشچن نمبر 4 کریں گے، لانگ کویشچن نمبر 4، انفرادی، خاندانی اور معاشرے کی سطح پر ذرائع وسائل کا بہتر انتظام کرنا۔ یہ لانگ کویشچن ہے، تفصیلی سوال نمبر 4۔ ذرائع وسائل سے مراد وہ تمام اشیاء اور سہولتیں ہیں جنہیں ہم اپنے فوری اور طویل المیعاد و مقاصد کی تکمیل کے لیے استعمال میں لاتے ہیں۔ ذرائع وسائل سے مراد یعنی کہ جتنے بھی ذرائع ہیں، جتنے بھی وسائل ہیں، آپ کی آمدنی اور اس کے بجٹ، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام اشیاء اور سہولتیں، یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بجٹ جو ہے وہ جتنا ہے اس کے مطابق کیا گھر کے افراد کو تمام قسم کی اشیاء، تمام چیزیں میسر ہیں، ان کو تمام قسم کی سہولتیں جو ہیں وہ میسر ہیں جنہیں ہم اپنے فوری اور طویل المیعاد
مقاصد کی فوری یعنی کہ اگر فوری طور پر آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو کیا آپ کے پاس اتنا بجٹ موجود ہے کہ آپ اس میں سے نکال سکتے ہیں، اور طویل المیعاد یعنی کہ لمبی مدت تک کے مقاصد جتنے بھی ہیں ان کی تکمیل کے لیے، ان کے مکمل ہونے کے لیے استعمال کرنا۔ مثلاً تعلیم حاصل کرنا چونکہ یہ ایک جو ہے طویل المیعاد مقصد ہے، ایک لمبا سا مقصد ہے، اس میں کافی زیادہ پیسہ اور وقت جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے۔ بچوں کی اچھی پرورش کرنا، یہ بھی خوراک، لباس کا انتظام اور مکان کی تعمیر کرنا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ زیادہ پیسہ یا پھر زیادہ بجٹ مانگتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا اور ان کے مطابق چلنا۔ ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بیک وقت کئی قسم کے ذرائع و وسائل استعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان تمام مقصد کو، یہ جتنے بھی مقاصد ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایک ہی وقت میں کئی قسم کے ذرائع وسائل استعمال جو ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں۔ مثلاً اس میں روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس میں قوت یعنی کہ آپ کی طاقت خرچ ہوتی ہے، اس میں وقت آپ کا لگتا ہے۔ چونکہ یہ وسائل محدود ہوتے ہیں اور خواہشات و ضروریات لامحدود، تو کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی وسائل ہیں یہ بہت زیادہ محدود ہوتے ہیں، یہ چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی جو خواہشات و ضروریات ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں، وہ چھوٹی نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس سے ضروری ہے کہ ان کا انتظام بہتر انداز سے کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ان کا جتنا بھی انتظام ہے وہ بہتر طور پر کیا جائے۔ طلبہ و طالبات ہوم اکنامکس کی تعلیم سے مستفید ہونے کے بعد خاندان اور معاشرے کے مسائل کی شناخت اور ان کو حل کرنے کی تجاویز عملی اقدامات میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ طلبہ و طالبات یعنی کہ جتنے بھی طالبات ہیں وہ ہوم اکنامکس کی تعلیم سے مستفید ہونے کے بعد، بچیاں جو ہیں جب وہ ہوم اکنامکس کی تعلیم سے مستفید ہوتی ہیں، ان سے فائدہ حاصل کرتی ہیں، تو پھر وہ خاندان اور معاشرے کے مسائل کی شناخت کر سکتی ہیں۔ پھر انہیں پتہ چل سکتا ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ کیا ہے، اور معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کی پہچان انہیں ہو سکتی ہے۔ ان کو حل کرنے کی تجاویز و عملی اقدامات میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان کو حل کرنے کی جتنی تجاویز ہیں یعنی کہ خاندان کے اور معاشرے کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ کے گھر کے افراد کے جتنے بھی مسائل ہیں، آپ انہیں کس طرح سے حل کر سکتی ہیں۔ ان کی تجاویز کے لیے عملی اقدامات یعنی کہ جتنے بھی سٹیپس آپ ان کے لیے اٹھاتے ہیں، جو بھی قدم آپ اٹھاتے ہیں، کیا وہ بھرپور ہو سکتے ہیں، وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ مثلاً غذا اور غذائیت کے علم سے خاندان اور معاشرے کے لیے متوازن اور صاف ستھری غذا کا اہتمام کرنا، یعنی کہ غذا اور غذائیت سے متعلق، یعنی کہ غذا اچھی ہو اور اس کی غذائیت بھی برقرار رہے، تو اس علم سے جو ہے وہ خاندان اور معاشرے کے لیے متوازن اور صاف ستھری غذا کا اہتمام کرنا، یعنی کہ خاندان کے افراد کے لیے اس طرح کی جو غذا ہے اس کا انتظام کرنا کہ وہ متوازن بھی ہو، اس میں یہ جو ہے اس طرح کی غذا ہو کہ اس میں پروٹین، وائٹامنز اور منرلز وغیرہ کا جو استعمال ہے وہ بہتر ہو، صاف ستھری غذا کا اہتمام کرنا، اور پھر جو ہے اہتمام کرنا، انتظام کرنا، اس طرح کی غذا ہونی چاہیے جو کہ صاف ستھری ہو اور ہر عمر کے افراد کے لیے ان کی جسمانی ضرورت کے مطابق غذا کی فراہمی اور علاقے میں دستیاب غذائی اجزاء کے مہنگے اور سستے ذرائع سے فہرست تعم و ترتیب دینا، یعنی کہ ہر عمر کے افراد کے لیے اس طرح کی غذا ہونی چاہیے کہ اس سے ہر عمر کے جو افراد ہیں وہ اپنے جسم کی تمام ضروریات کو پورا کر سکیں۔ غذا کی فراہمی اور علاقے میں دستیاب غذائی اجزاء کے مہنگے اور سستے ذرائع، اور علاقے میں دستیاب ہونے والے جتنے بھی غذائی اجزاء ہیں، یعنی کہ اس علاقے کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ پھل یا کچھ ایسی سبزیاں ہوتی ہیں جو علاقے کے مطابق ہوتی ہیں، وہاں پر جو ہے وہ زیادہ اگائی جاتی ہیں، اس کے مطابق ان کے اندر جو اجزاء ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر ان کے مہنگے اور سستے ذرائع سے فہرست تعم و ترتیب دینا، پھر ان کے مہنگے اور سستے ہونے کے باوجود جو ہے آپ اس طرح سے اپنے گھر کی فہرست بنانا، کھانے پینے کی فہرست بنانا، اس کی لسٹ بنانا کہ اس میں یہ ساری چیزیں گھر کے افراد کو ملے بھی، ان کی جسمانی ضروریات پوری بھی ہو اور گھر کا بجٹ بھی خراب نہ ہو۔ پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے ان کی غذائی ضروریات پوری کرنا، پھلوں اور سبزیوں کے استعمال کے بعد ان کی جتنی بھی غذا کی ضرورت ہے ان کو پورا کرنا۔ اس کے علاوہ طلبہ ذاتی صفائی، اپنے ارد گرد کے ماحول، گھر اور اسکول کی صفائی اور رائج سے انفرادی، خاندانی اور معاشرے کے صحت کے مسائل پر بھی قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طالبات ہیں وہ اپنی ذاتی صفائی یعنی کہ خود کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے گھر کے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنا، گھر اور اسکول کی صفائی و آرائش سے انفرادی، خاندانی یعنی کہ اپنے گھر کے اور اپنے اسکول کی صفائی سے، اس کو آرائش کرنے سے، اس کو سجانے سے ان کے اندر جو ہے وہ ایک فردن اور خاندانی، اور تیسرا یہ کہ معاشرہ، یہ تینوں چیزوں کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ان کی صحت پر اچھے اثرات ڈالتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے صحت کے کافی زیادہ مسائل پر بھی قابو پائے جا سکتے ہیں، یعنی ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل میں مدد دے سکتے ہیں۔
नंबर 2, अफराद को बहैसियत बाखबर शहरी और सार्फ के तैयार करना। सार्फ से मुराद ख़रीदार है, यानी कि ख़रीदने वाला। हर शख्स अपनी ज़रूरत और आमदनी के मुताबिक ख़रीदारी करता है। जो भी कोई शख्स होता है वो अपनी ज़रूरत और अपनी आमदनी के मुताबिक, यानी कि उसकी आमदनी कितनी है और उसके मुताबिक उसकी ज़रूरियात कितनी है, फिर इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद जो है वो ख़रीदारी करता है। होम इकनॉमिक्स की तालीम हमें अपनी ज़रूरियात को जाँचने यानी कि उससे परखने के लिए और मुख्तलिफ़ अशिया के बारे में, अपनी महदूद आमदनी में बेहतरीन अशिया की ख़रीदारी के बारे में मालूमात फराहम करती है। हम होम इकनॉमिक्स की तालीम में क्या सीखते हैं कि हमारी जो ज़रूरियात हैं वो क्या हैं, हम उनको परखते हैं, फिर उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ अशिया के बारे में अपनी महदूद आमदनी में, यानी कि अगर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए और हमारे पास आमदनी महदूद है तो फिर हम इन चीज़ों को भी सीखते हैं और फिर बेहतरीन अशिया की ख़रीदारी के बारे में मालूमात फराहम करते हैं कि हम किस तरह जो है वो कम बजट में बेहतरीन चीज़ें ख़रीद सकते हैं। होम इकनॉमिक्स की तालीम सार्फ को ये आगाही भी देती है, यानी कि वो इससे इस चीज़ से आगाह भी करती है कि रेडीमेड कपड़ों या डब्बा बंद ग़िज़ाओं की ख़रीदारी करते हुए इन पर चिस्पा मालूमाती लेबल और कंपनी के नाम के बारे में अच्छी तरह तस्दीक करें, क्योंकि गुमनाम मसनूआत अमूमन गैर मेयारी और नाकिस होती हैं। लेबल मौजूद होने की सूरत में दुकानदार से इसकी शिकायत भी की जा सकती है। अब होम इकनॉमिक्स की तालीम में जो है ख़रीदार को यानी कि सारिफ को ये चीज़ सिखाई जाती है कि जब आप कोई रेडीमेड कपड़ा ख़रीदते हैं तो उसका ब्रांड देखना ज़रूरी है, या फिर डब्बा बंद ग़िज़ाओं की खरीद, यानी कि ऐसी ग़िज़ा ख़रीदते हैं जो कि डब्बों में बंद की जाती है। जब आप इन चीज़ों को ख़रीदते हैं तो इन पर चिपकाई हुई जो मालूमाती लेबल हैं और इनकी कंपनी नाम के बारे में अच्छी तरह तस्दीक करें और फिर उनके बारे में जो है वो अच्छी तरह से जाँच पड़ताल कर लें। तस्दीक करना, जाँच पड़ताल करना, क्योंकि गुमनाम मसनूआत, क्योंकि ऐसी मसनूआत जिनके ऊपर कोई लेबल नहीं होता, ना ही किसी कंपनी का और ना ही कोई सील लगी होती है, वो बड़ी गैर मेयारी और नाकिस यानी कि ख़राब होती है। लेबल मौजूद होने की सूरत में दुकानदार से इसकी शिकायत भी की जा सकती है, यानी कि लेबल जब मौजूद होता है तो आप दुकानदार से इसकी शिकायत करते हैं। सार्फ की ये भी जिम्मेदारी है कि लेबल पर मौजूद तरीका इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर से भी बाखबर रहे। सार्फ की ये भी जिम्मेदारी है कि वो लेबल पर मौजूद जो है वो तरीका इस्तेमाल को और एहतियाती तदाबीर से भी बाखबर रहे। अगर लिखी गई हदायत पर अमल ना हो, यानी कि जो भी कोई हदायत लिखी गई है अगर आप उन पर अमल ना करें तो अमूमन नताइज हस्ब तवक्का नहीं होते, यानी कि उन हदायत पर अगर आप अमल नहीं करते तो इसके नताइज जो है वो भी अच्छे नहीं होते। सारिफ को ये तरबियत भी दी जाती है कि वो ख़ानदान की आमदनी और बजट, अपनी तरजीहात, सरगर्मियों और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ का बगौर जायज़ा लेने के बाद खरीदारी करे, यानी कि खर्च करने वाला जो है खरीदार जो है खर्च करने वाला जो है उसे ये भी तरबियत दी जाती है कि वो ख़ानदान की आमदनी और बजट, अपनी तरजीहात, ख़ानदान की जितनी भी आमदनी है उसका जितना भी बजट है उसकी तरजीहात, सरगर्मियों और ज़रूरियात को मद्देनज़र, यानी कि उसकी सरगर्मियाँ क्या है, उसकी ज़रूरियात क्या है, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर चीज़ का बतौर मुताला करे, उसका जायज़ा ले और लेने के बाद खरीदारी करे ताकि वो एक अच्छा सारिफ साबित हो, यानी कि एक अच्छा खरीदार साबित हो, ख़रीदने वाला। अफराद में हुनरमंदी और तहलीकी सलाहियतों की नशोनुमा करना। होम इकनॉमिक्स की तालीम का लाजमी जुज़ो तहलीकी आर्ट है, यानी कि इसमें आप कुछ चीज़ें जो हैं इस तरह का आर्ट है जो कि तहलीक करने वाला है। आर्ट इंसान की ऐसी ज़हनी और अंदरूनी कैफियत का नाम है। आर्ट चूँकि आपकी ज़हनी और आपकी अंदर की कैफियत होती है, यानी कि आर्ट में जो कुछ भी आप बनाते हैं, जो भी कोई जिस चीज़ की भी तस्वीर कशी करते हैं, वो नाम है आपकी अंदरूनी कैफियत का। आपके अंदर के हालात जितने भी होते हैं वो आप आर्ट की सूरत में जो है वो सफ़े पर उतार देते हैं, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हिस्स और जमाल से होता है, कि आपकी हिस्स से होता है, आपकी सोच समझ से होता है। आपको अल्लाह ताला ने जो हिस्स अता की है, कुदरती हिस्स जो अता की है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनको तोहफ़तन गॉड गिफ्टेड होते हैं, ये चीज़ें अता की गई हैं। आर्ट की तरबियत से जमानियत ज़ौक़ को नशोनुमा होती है। खूबसूरती से दिल, जहन और निगाह को तस्कीन और नफ्सियाती ख्वाहिशात हासिल होती हैं। तो खूबसूरत चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आपको तस्कीन यानी कि सुकून होता है। ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत में भी तहलीकी सलाहियत और हुनरमंदी का बहुत दखल है। ग़िज़ा और उसके मुताबिक जितनी भी आप ग़िज़ाइयत का इस्तेमाल करते हैं, इनमें तहलीकी सलाहियत, आपकी सलाहियत और हुनरमंदी का जो दखल है वो बहुत ज़्यादा है। ग़िज़ा के इंतखाब पकाने और पेश करने में जमालियाती ज़ौक़ नुमायाँ हो सकता है। आप ग़िज़ा का इंतखाब कैसे करते हैं, किस तरीके से आप उसे पकाते हैं और फिर इसे कैसे पेश करते हैं, ये सारे के सारे ज़ौक़ जो हैं वो नुमायाँ होते हैं। मेज़ पर खाना पेश करने के तरीके सिखाए जाते हैं कि मेज़ पर आप किस तरह से जो है वो खाना पेश करते हैं। आराइश गुल यानी कि गुलदस्ते को जो है वो किस तरह से आराइश करना, कैसे उसको खूबसूरत बनाना, फिर खूबसूरत साफ़ सुथरे बर्तन, मेज़ पोश और नैपकिन वगैरह का इंतखाब अच्छे ज़ौक़ की नुमाइंदगी करते हैं। यानी कि खूबसूरत टेबल सजाने के लिए, खूबसूरत टेबल पर खाना लगाने के लिए, मेज़ पर खाना पेश करने के लिए अच्छा सा जो गुलदान है जो फूलों से सजा हो, साफ़ सुथरे बर्तन हो, मेज़ पोश हो यानी कि मेज़ पर डालने वाला जो कपड़ा है वो, और नैपकिन, इन सब चीज़ों का इंतखाब जो है वो अच्छे ज़ौक़ की नुमाइंदगी
نمائندگی کرتے ہیں۔ آرٹ تخلیق کرنے کی صلاحیت، تجربات اور انفرادی اظہار کا ذریعہ ہے۔ آرٹ جو ہے وہ تخلیق کرنے کی صلاحیت ہے، ایک ایسی صلاحیت کی جس سے آپ مختلف چیزوں کی تخلیق کرتے ہیں، انہیں ایجاد کرتے ہیں، انہیں بناتے ہیں، پھر ان کے اوپر تجربات کرتے ہیں، اور انفرادی اظہار کا ذریعہ ہے، یعنی کہ ایک فرد جو ہے وہ اپنے اندر کی جتنے بھی جذبات ہیں ان کا اظہار آرٹ کے ذریعے کرتا ہے۔ ہر فرد اگرچہ اعلیٰ آرٹ کا نمونہ تخلیق نہیں کر سکتا، ہر فرد کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ اعلیٰ جو ہے وہ آرٹ، بہترین آرٹ جو ہے وہ پیش کر سکے، لیکن تعلیم و تربیت، پسندیدگی و ناپسندیدگی، نس تجربات سے وہ اپنے اندر انفرادیت اور اچھوتا انداز ضرور پیدا کر سکتا ہے، لیکن تعلیم کے ذریعے سیکھنے سے، پھر اپنی پسند سے اور ناپسندیدگی کے اظہار سے، اپنے تجربات سے وہ اپنے اندر انفرادیت اور اچھوتا انداز جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہوم اکنامکس میں آرٹ کی تعلیم کی بدولت طلباء و طالبات اپنی روزمرہ زندگی کے بہت سے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ تو ہوم اکنامکس میں آرٹ کی تعلیم کی وجہ سے جو ہے وہ طالبات اپنے روزمرہ زندگی کے بہت سے جتنے بھی مسئلے ہیں، مسائل ہیں، وہ ان کا حل نکال سکتے ہیں۔ مثلاً گھریلو آرائش، گھریلو فرنیچر کی ترتیب و سجاوٹ، لباس کا انتخاب، عمدہ تناسب، خوبصورت رنگ اور ہم آہنگی وغیرہ۔ وہ تخلیقی صلاحیتوں کی تربیت سے اپنے گرد و پیش کے ماحول کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، جو بنانے والی، ایجاد کرنے والی جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، وہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنا سکتا ہے، جس سے افراد خانہ کی شخصیت نسبتاً بہتر نشوونما ہو سکتی ہے۔ ہنرمندی اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما سے مختلف مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، مثلاً خوش ذوقی کی حس پیدا کرنا تاکہ اپنی شخصیت کو پرکشش بنا سکے۔ خوش ذوقی یعنی کہ آپ کا شوق جو ہے، آپ کا ذوق جو ہے، آپ کی پسند جو ہے وہ بہترین ہونی چاہیے، یہ حس آپ کے اندر ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنی شخصیت کو پرکشش بنا سکیں، جاذب نظر بنا سکیں۔ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنا، بچوں کے اندر اس طرح کی صلاحیتوں کو ابھارنا کہ وہ نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ تخلیق کر سکیں، انہیں ایجاد کر سکیں۔ آرائش خانہ کو پرکشش اور خوبصورت انداز سے سنوارنا، آرائش خانہ کو گھر کے جو آرام کرنے والے جو کمرے ہوتے ہیں ان کو بڑا پرکشش بنانا، انہیں خوبصورت بنانا، یا پھر ڈرائنگ روم جو ہے اسے اس طرح سے سجایا جائے کہ وہ بہتر جو ہے وہ محسوس ہو یا بہتر لگے، وہاں پر آپ کو جو ہے یا آپ کے جتنے بھی مہمان ہیں وہ آرام اور سکون محسوس کر سکیں۔ اپنے خیالات اور احساسات کو دوسروں تک پہنچانا، اپنے اندر خود اعتمادی یعنی کہ کانفیڈنس پیدا کرنا اور فرصت کے لیے دلچسپ مشاغل پیدا کرنا۔ آپ کے پاس اس طرح کے گھر میں مشغلے ہونے چاہیے کہ اگر آپ فری بھی ہو، فارغ بھی ہو، تو آپ بہتر جو ہے ان مشاغل سے اپنے آپ کو مصروف رکھ سکیں۔ آمدنی بڑھانے کے فن سیکھنا، موجودہ دور میں گھر کے معاشی حالات کو بہتر بنانے اور معیار زندگی بلند کرنے کے لیے اگر خواتین کوئی ہنر سیکھ کر اسے تجارتی سطح پر استعمال کریں تو اس سے معاشی خوشحالی آ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور میں گھر کے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے گھر کی معیشت کو یعنی کہ گھر کا جو بجٹ ہے اسے مزید بہتر کرنے کے لیے ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ مدد کر سکتی ہے، اور وہ کس طرح سے اپنے معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے خواتین کوئی نہ کوئی ہنر سیکھتی ہیں اور پھر اسے تجارتی سطح پر استعمال کرتی ہیں، یعنی کہ اس سے ہنر سیکھنے کے بعد جو ہے وہ اسے کاروباری سطح پر استعمال کرتی ہے، تو اس سے معاشی خوشحالی آ سکتی ہے، یعنی کہ آپ کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، آپ کے گھر کا بجٹ مزید بہتر ہو سکتا ہے۔ خواتین کو آمدنی بڑھانے کے لیے مختلف ہنر سیکھنے چاہیے تاکہ وہ فارغ اوقات کا صحیح اور فائدہ مند مصرف نکال سکیں، یعنی کہ وہ اس طرح کا ہنر انہیں ہونا چاہیے تاکہ وہ جب وہ گھر میں فارغ ہوں تو وہ اس طرح کے کام کر سکیں کہ جن سے انہیں فائدہ بھی ہو۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم کی بدولت ایسا کرنا ممکن ہے، مثلا لباس کی تراش و سلائی یعنی کہ اسے کاٹنا، اس کی سلائی کرنا، اس کی کڑھائی کرنا، اس کی بندائی، اسے ٹانکنا وغیرہ، اس کی رنگائی، کپڑے رنگنا، رنگائی سے دوپٹے اور ملبوسات تیار کرنا، یا پھر بطیخ وغیرہ کپڑوں کے کھلونے تیار کرنا، کارڈ بنانا، آرائشی گل، سبزیوں کے اچار، پھلوں کے اسکواش، جام، جیلی اور چینی چٹنی وغیرہ آرڈر پر تیار کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ خواتین گھر میں بیٹھ کر آرام سے تیار کر سکتی ہیں۔ فیشن ڈیزائننگ کرنا، پرنٹنگ، گھریلو آرائش و فرنیچر کی ترتیب کرنا، یہ ساری چیزیں بھی وہ سیکھ سکتی ہیں اور ان کا بہتر استعمال کر سکتی ہیں۔ ہوٹل اور ہسپتال وغیرہ میں بطور غذائی ماہر کام کرنا، کسی ہوٹل میں یا پھر کسی ہاسپٹل میں جو ہے وہ غذائی ماہر کے طور پر کام کرنا، تو یہ بھی ذمہ داریاں جو ہیں وہ خواتین کر سکتی ہیں، اپنے سروں پر اٹھا سکتی ہیں اور ان سے ان کا بجٹ بھی بہتر ہوگا۔ خواتین اپنے شوق اور رجحان کے مطابق مختلف مصنوعات وغیرہ تیار کر کے تجارتی پیمانے پر ان کی فروخت سے اپنی معاشی زندگی بہتر بنا سکتی ہیں، یعنی کہ خواتین اپنے شوق سے جو کچھ انہیں پسند ہے یا جس کام میں وہ ماہر ہیں، جس طرف ان کا رجحان ہے، جس طرف ان کا دھیان ہے، وہ کام کرنے سے مختلف مصنوعات، مختلف چیزیں جو ہے وہ تیار کر کے تجارتی پیمانے پر یعنی کہ بزنس میں، کاروبار میں جو ہے وہ ان کی فروخت سے بہتر معاشی زندگی جو ہے وہ بہتر بنا سکتی ہیں، یعنی کہ اپنا بجٹ جو ہے وہ بہتر بنا سکتی ہیں۔ تو کلاس سوال نمبر جو 4 تھا، لانگ
انفرادی خاندانی اور معاشی کی سطح پر ذرائع وسائل کا بہتر انتظام کرنا صفحہ نمبر 10 پر ہے، اور اس کا جو جواب ہے اینڈ ہے اس کا صفحہ نمبر 12 پر ہے، آمدنی بڑھانے کے فن سیکھنا۔ تو صفحہ نمبر 12 پر جو ہے یہ اس کا جواب ہے لانگ کا۔ ہاں جی کلاس، کوشچن نمبر 5، افراد میں ہنرمندی اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا۔ تو یہ کوشچن جو ہے یہ آپ کو کوشچن نمبر 4 میں پڑھایا جا چکا ہے، اسی کے اندر یہ شامل ہے، تو اس کا نشان میں آپ کو لگوا دیتی ہوں۔ یہ لانگ کوشچن ہے، افراد میں ہنرمندی اور تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما کرنا، یہاں سے یہ ہے فرصت کے لیے دلچسپ مشاغل مہیا کرنا۔ صفحہ نمبر 11 سے صفحہ نمبر 12 تک یہ جو ہے لانگ کوشچن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ نیکسٹ کوشچن ہم لوگ کریں گے، افراد کو پیشہ ورانہ مہارت کے لیے تیار کرنے میں ہوم اکنامکس کا کردار، اور یہ صفحہ نمبر 15 پر ہے۔ موجودہ دور کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی کہ موجودہ دور کی جو ڈیمانڈز ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں کہ یہ دور جو ہے یہ کس قسم کی ڈیمانڈز کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق ہوم اکنامکس کو پیشہ ورانہ فنی مضامین کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوم اکنامکس کو جو ہے وہ پیشہ ورانہ فنی مضامین جو ہے ان کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ اسے بھی ان مضامین میں شامل کیا گیا ہے کہ جسے آپ ایک پیشہ ورانہ مضمون بھی بنا سکتے ہیں، کہ جس سے آپ جو ہے وہ کما بھی سکتے ہیں یا ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ ہوم اکنامکس کے ذریعے نئی فنی پیشہ ورانہ مہارتوں کو سیکھنے کے بعد افراد کو نئے نئے روزگار میسر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہوم اکنامکس کے ذریعے جو ہے وہ نئی فنی پیشہ ورانہ مہارتیں جو ہے لوگ ان کو سیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد افراد کو جو ہے وہ نئے نئے روزگار میسر بھی آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کو سیکھنے کے بعد افراد جو ہے وہ نئے نئے روزگار جو ہیں ان سے بھی فائدے اٹھا رہے ہیں، مثلا ٹیکسٹائل ٹیکنیشین، آرکیٹیکٹ، پھر اس کے بعد فیشن ڈیزائنر، شیف وغیرہ۔ آرکیٹیکٹ وغیرہ، ٹیکنیشین، ٹیکسٹائل، فیشن ڈیزائنر اور شیف، یہ جتنے بھی ہیں وہ سب کچھ جو ہے ہوم اکنامکس کو پڑھنے کے بعد مزید جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام ذرائع روزگار کے لیے خصوصی مضامین کی تعلیم اور خاص مہارت درکار ہے۔ تو ان تمام کے لیے جو ہے ان تمام روزگار کے لیے، ذرائع روزگار کے لیے جو ہے وہ مضامین کی تعلیم، خاص طور پر اس کی ہوم اکنامکس کی جو تعلیم اور خاص مہارت جو ہے وہ میسر ہے، جو کہ ہوم اکنامکس اپنے طالب علم کو مہیا کر رہا ہے، جو کہ ہوم اکنامکس کا سبجیکٹ جو ہے وہ اپنے طلباء کو دے رہا ہے۔ ایک ماہر ہوم اکنامکس مندرجہ ذیل وسیلہ روزگار اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ ایک ہوم اکنامکس میں جو ماہر ہے، جو ہوم اکنامکس کا ایکسپرٹ ہے، اس سبجیکٹ میں جو ایکسپرٹ ہے، اسپیشلسٹ ہے، وہ اس میں جو ہے وہ بہت سے اچھے طریقوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لیے روزگار کا وسیلہ پیدا کر سکتا ہے۔ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ماہرین ہوم اکنامکس بچوں کی تعلیم کے شعبہ سے وابستہ ماہرین جتنے بھی ہیں وہ ہوم اکنامکس بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو تعلیم کے شعبے سے وابستہ جتنے بھی ماہرین ہیں وہ ہوم اکنامکس میں جو ہیں ماہرین ہوم اکنامکس جو ہیں وہ بچے کی نفسیات کو سمجھنے کی بہترین صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ بچوں کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھتے ہیں، ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ انہیں جان سکیں۔ وہ بچوں کو اجتماعی کام کرنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں، وہ بچوں کو اجتماعی یعنی کہ مل جل کر کام کرنے میں جو ہے وہ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ کھیل اور پڑھائی میں توازن رکھنے میں مدد دے کر نو عمر بچوں کی جسمانی، معاشرتی اور ذہنی نشو و نما کے مطابق ان کو مختلف سرگرمیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ انہیں کھیل اور پڑھائی میں توازن، یعنی کہ آپ پڑھائی نہ تو سارا دن کھیلتے رہیں اور نہ ہی سارا دن پڑھتے رہیں، بلکہ ان دونوں میں توازن قائم ہونا چاہیے۔ ان دونوں میں اس طرح سے برابری ہونی چاہیے کہ بہت زیادہ دباؤ جو ہے وہ کسی ایک چیز کا نہ ہو۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ کو مدد ہو سکتی ہے کہ نو عمر بچوں کی جسمانی، کہ نو عمر جو کم عمر بچے ہیں ان کی کیسے جسمانی، ان کی معاشرتی یعنی کہ معاشرے میں رہن سہن کے جو طور طریقے ہیں وہ سب، اور ان کی ذہنی نشو و نما کے مطابق ان مختلف سرگرمیوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک بہترین رابطہ کار کے فرائض بھی انجام دے سکتے ہیں۔ پھر بہترین والدین اور بچوں کے درمیان کہ کس طرح جو ہے وہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کریں کہ وہ ایک مفید معاشرے کے شہری جو ہیں وہ بن سکیں۔ ان کے درمیان رابطہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ زیادہ تر والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ سلوک رکھنا چاہیے۔ نیز ہوم اکنامکس میں مزید تحقیق کے لیے طلبہ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ہوم اکنامکس میں مزید تحقیق بھی ہو سکتی ہے اور طالبات جو ہیں وہ اس معاملے میں رہنمائی بھی سیکھ سکتے ہیں۔ معاشرتی بہبود پروگرام،
سماجی بہبود کے اداروں اور ایجنسیوں میں ہوم اکنامکس کی ماہرین ذمہ داری سے اپنے فرائض نبھا سکتے ہیں۔ سماجی بہبود کے جتنے بھی ادارے ہیں، یعنی کہ ایسے NGOs وغیرہ جو کہ ہمارے معاشرے میں عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے چل رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان اداروں میں اور ان ایجنسیوں میں ہوم اکنامکس کے جتنے بھی ماہرین ہیں، اس کے جتنے بھی جو ہیں اسپیشلسٹ ہیں، وہ اپنی ذمہ داری سے بہتر فرائض نبھا سکتے ہیں۔ معذور، خصوصی اور بے راہ روی کے شکار بچوں کے فلاحی اداروں میں ان کے لیے روزگار موقع میسر آ سکتے ہیں۔ وہ جتنے بھی معذور ہیں، جتنے بھی خصوصی یعنی کہ اسپیشل بچے ہیں، اور بے راہ روی کے شکار ایسے بچے جو کہ غلط کاموں کے شکار ہو جاتے ہیں، ان کے فلاحی اداروں میں ان کے لیے روزگار کے موقع میسر آ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے وہ فلاحی اداروں میں، فلاحی ادارے یعنی کہ جو معاشرے کے لیے یا پھر کام کرنے والے لوگوں کے لیے، معاشرے کے افراد کے لیے کام کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں، ان کے لیے روزگار جو ہے وہ میسر آ سکتے ہیں۔ مختلف آفات، حادثات اور ناگہانی مصیبت میں گرفتار خاندانوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مختلف آفتوں میں، حادثوں میں یا پھر ناگہانی مصیبتیں، ایسی مصیبتیں جو کہ جو ہیں ایک دم سے اچانک سے آ جاتی ہیں، ان مصیبتوں میں گرفتار خاندان جتنے بھی ہیں ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ سول ڈیفنس پروگرام میں حصہ لے کر قلت غذا کے شکار بچوں، پھر اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ سول ڈیفنس پروگرام میں حصہ بھی لیں گے، رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ آپ قلت غذا کے شکار جو بچے، ایسے بچے جو کہ غذا کی کمی کی وجہ سے بیمار یا بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بڑوں اور خواتین کے لیے متوازن غذا کا پلان بنا کر دینا، ان چیزوں میں غذائی علاج سے وابستہ بیماریوں مثلاً ذیابیطس یعنی کہ شوگر، بلڈ پریشر اور دل کے امراض وغیرہ کے لیے فہرست طعام کی ترتیب سے لوگوں کو روشناس کروانا، ان تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ہوم اکنامکس کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں میں مدد کر سکتے ہیں کہ کس طرح آپ جو ہے وہ غذائی جو علاج ہیں ان سے شوگر کے مریضوں، بلڈ پریشر کے مریض اور دل کے مریض جتنے بھی ہیں ان کی فہرست طعام کی ترتیب سے، ان کی یعنی کہ فہرست طعام کی ترتیب سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے کھانے پینے کی اشیاء کی ترتیب اس طرح سے کریں، انہیں اس طرح سے آگاہی دیں کہ وہ ان تمام امور کو ہوم اکنامکس کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ صحافت، مواصلات اور اشتہارات کے شعبے، ان شعبوں میں ہوم اکنامکس کی تعلیم درج ذیل طریقوں سے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ خاندان کو نئی تحقیق سے آگاہی دینے کے لیے مضمون نگاری کرنا، یعنی کہ اس طرح سے مضمون نگاری کرنا، چونکہ لکھنا کہ آپ اپنے خاندان کو نئی تحقیق سے آگاہی دیں، یعنی کہ جتنی بھی نئی ایجادات آ رہی ہیں، جتنی بھی نئی چیزیں بن رہی ہیں، آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو ان سے آگاہ کریں، ان کے فائدوں کے بارے میں بتائیں۔ مختلف رسائل میں غذا، ٹیکسٹائل، گھریلو مصنوعات اور اشیاء کی تصاویر اور تفصیلات سے عوام کو مطلع کرنا۔ مختلف قسم کے جو رسالے ہیں وہ ان میں سے جو ہے وہ غذا، ٹیکسٹائل یعنی کہ کپڑے کی جو مل ہے، گھریلو مصنوعات، گھر میں جو چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگائی جاتی ہیں، اور ان ساری چیزوں اور اشیاء کی جتنی بھی تصاویر ہیں یا تفصیلات ہیں ان سے عوام کو مطلع کرنا، ان کی اطلاع دینا۔ اخبارات میں بنیادی مہارتوں مثلاً غذا اور غذائیت، اخبارات میں بنیادی مہارتوں مثلاً غذا اور غذائیت، صحت و صفائی، لباس اور بچوں کی پرورش سے متعلق مشورے دینا۔ نمائش گاہوں، کمیونٹی سینٹرز میں مختلف نوعیت کی اشیاء اور مصنوعات کی نمائش کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کے متعلق جو ہے وہ آپ اپنے گھر والوں کو آگاہ کر سکتی ہیں اور ان کے فائدے بتا سکتی ہیں۔ طبی سائنس سروسز، ماہرین غذائیت کے طور پر کام کر کے صحت مندی کی ترغیب اور بیماریوں پر قابو پانے کے اصول افراد خانہ اور افراد معاشرہ کو سمجھائے جا سکتے ہیں۔ تو ماہرین غذائیت کے طور پر ماہرین جو ہیں وہ جتنے بھی غذا کے ماہر ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ صحت مندی کی ترغیب جو ہے وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ صحت مند رہیں یا کیسے آپ اپنی بیماریوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ گھر کے افراد خانہ کو جو ہے وہ اس معاملے میں بہتر سمجھا بھی سکتے ہیں، اور پھر ان کا آپ سلجھاؤ کیسے اپنے معاشرے میں کریں گے، کیسے آپ ان بیماریوں سے نجات جو ہے دلا سکیں گے خود کو۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ماہرین غذائیت جو ہیں وہ بتاتے ہیں۔ مریضوں کو غذا کے متعلق تعلیم دینا، ترمیم شدہ غذائی تجویز کرنا، فہرست طعام کی ترتیب، کھانے کی تیاری اور کھانے مہیا کرنے والے اداروں میں بطور نگران کام کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں فہرست طعام یعنی کہ کھانے کی جتنی بھی ترتیب ہوتی ہے ان سب کی فہرست بنانا، کھانے کی تیاری کرنا، اور کھانے مہیا کرنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان پر آپ بطور نگران یعنی کہ ایک مینیجر کے طور پر کام بھی کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے ہوٹلوں میں آپ کام بھی کر سکتے ہیں۔ غذائی اشیاء کی معیاری صفائی، تحفظ، غذائی کوالٹی اور قابل استعمال ہونے کی جانچ کرنا۔ غذائی اشیاء کی معیاری صفائی، پھر ان ہوٹل کے اندر جو ہے جتنی بھی غذائی اشیاء ہیں یعنی کہ جتنی بھی ڈشز وغیرہ ہیں ان کی صفائی کس طرح سے ہو سکتی ہے، ان کی حفاظت
حفاظت ان کی کوالٹی کس طرح برقرار رکھ سکتی ہے اور وہ کس طرح استعمال کے قابل ہوں گی، ان سب چیزوں کی جانچ پڑتال کرنا۔ صنعت کاروں اور غذائی مصنوعات کے تیار کنندہ کے ساتھ بطور ماہر غذائیت کام کرنا۔ صنعت کاروں اور غذائی مصنوعات کے تیار کنندہ یعنی کہ جتنے بھی صنعت کار ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہیں، پھر غذائی مصنوعات کو تیار کرنے والے ہیں، بطور ماہر غذائیت کام کرنا۔ آپ یہاں پر جو ہے وہ ایک ماہر کی حیثیت سے، غذا کے ماہر ہونے کی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں، نئی مصنوعات تیار کرنا اور ان کے استعمال سے متعلق نئے حالات اجاگر کرنا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری، پارچہ بافی اور لباس کے شعبے ماہرین صارف کے رجحانات، ضروریات اور پسندیدگی سے متعلق تحقیق کر کے پارچہ جات کی کوالٹی بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو پارچہ بافی اور لباس کے شعبے جتنے بھی ہیں، یعنی کہ لباس کے متعلق جو ہے جتنے بھی شعبے ہیں، لباس تیار کرنے والے جتنے بھی شعبے ہیں، ان کے مطابق ماہرین صاف کے رجحانات، صاف یعنی کہ خرچ کرنے والا خریدار جو ہیں، ان کے رجحان کو، ان کے دھیان کو، ان کی ضروریات کو اور ان کی پسندیدگی سے متعلق وہ مزید تحقیق بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح لباس کی تیاری کی کوالٹی کو بہتر بنا کر صنعت کار کو تجاویز پیش کر سکتے ہیں، یعنی کہ انہیں وہ ہدایات بھی دے سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ اپنی کوالٹی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیبل کے ڈیزائن تیار کر کے کپڑوں کے استعمال، دیکھ بھال، ریشوں کی خصوصیات، لباس و گھریلو استعمال کے پارچہ جات مثلاً پردوں، صوفوں، بچوں کے کپڑوں، گرم کپڑوں، سویٹرز وغیرہ کے لیے صنعت کار اور صاف کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے جو ہے وہ کس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ لیبل کے ڈیزائن تیار کر کے کپڑوں کے استعمال، یعنی کہ لیبل کے ڈیزائن جو ہیں انہیں تیار کریں، پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ کپڑوں کا استعمال کیسے کریں، ان کی دیکھ بھال کیسے کریں، ریشوں کی خصوصیات، ان کو ریشے جو ہیں جو کپڑوں میں استعمال ہونے والے ہیں ان کی کوالٹیز کیا ہیں، لباس و گھریلو استعمال کے پارچہ جات کیا ہیں، مثلاً پردوں، صوفوں، بچوں کے کپڑوں، گرم کپڑوں، سویٹر وغیرہ کے لیے صنعت کاروں اور صارف کی رہنمائی۔ اندرون خانہ آرائش و زبائش، اب یہ ہے کہ موجودہ دور میں گھر کی تزئین اور آرائش باقاعدہ ایک پیشے کی شکل اختیار کر گئی، اس ہنر کو پیشہ کے طور پر بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ تو گھر کی تزئین اور آرائش باقاعدہ ایک پیشے کی شکل جو ہے اسے اختیار کیا ہوا ہے اور اس ہنر کو آپ پیشے کے طور پر اپنا بھی سکتے ہیں۔ آرٹ اور ڈیزائن کے اصولوں اور عناصر کو اندرون خانہ آرائش یعنی کہ اندرون خانہ گھر کی جو خواتین ہیں، گھر کے رہنے والے جو افراد ہیں، میل ہے، وہ اس کی آرائش، اس کے فرنیچر اور دیگر آرائش و زیبائش میں رنگوں کے استعمال سے گھر میں دلکشی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آپ کا کوشچن نمبر 6، افراد کو پیشہ ورانہ مہارت کے لیے تیار کرنے میں ہوم اکنامکس کا کردار۔ صفحہ نمبر 15 سے یہ شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 16 پر اندرون خانہ آرائش و زیبائش یعنی کہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز کا لاسٹ پوائنٹ ہے، تو یہاں پر آپ کا لانگ کوشچن ختم ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 20، سوال نمبر 7، معاشرے کی ترقی میں ہوم اکنامکس کا کردار۔ ہوم اکنامکس کی تعلیم خاص طور پر خاندان اور معاشرے سے وابستہ ترقی و بہبود کے مختلف امور میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہوم اکنامکس کی جو تعلیم ہے وہ خاص طور پر خاندان اور معاشرے سے، یعنی کہ اس کا جو تعلق ہے وہ خاندان اور معاشرے سے ہے اور اس سے وابستہ ترقی و بہبود کے، یعنی کہ جتنی بھی معاشرے میں ترقی ہوتی ہے ان سب کے لیے مختلف امور میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً نمبر 1، مختلف خاندانوں کی خوراک، لباس اور دیگر ضروریات کی تفصیل حکومتی اداروں کو فراہم کرنا۔ یہ مختلف قسم کے جو خاندان ہیں ان کی خوراک، ان کے لباس اور ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں ان سب کی تفصیلات جو ہے وہ حکومت کے اداروں کو فراہم کی جاتی ہے۔ نمبر 2، مختلف خاندانوں کے معاشی پلان، جتنے بھی خاندان ہیں ان کے معاشی پلان، ان کے معیشت کے جتنے بھی پلاننگ ہے، کام کو سادہ آسان بنانے کے طریقے اور صارف کے رجحان سے متعلق تمام معلومات کے بارے میں خاندان اور ان کے اراکین سے مشاورت کرنا، یعنی کہ مختلف خاندان کے جتنے بھی معاشی پلان ہیں ان کام کو سادہ اور آسان بنانے کا طریقہ اور صارف یعنی کہ خرچ کرنے والا جو ہے ان سب کے رجحان کو، دھیان سے متعلق تمام معلومات کے بارے میں خاندان اور ان کے اراکین سے مشاورت کرنا، یعنی کہ ان سے مشورہ کرنا۔ نمبر 3، خاص حالات میں خواتین کی مدد کرنا، مثلاً معذور اور کمزور افراد کی دیکھ بھال، ملازمت پیشہ خواتین یا قرض میں مبتلا خاندانوں کی رہنمائی کرنا۔ خاص حالات میں یعنی کہ کچھ حالات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ بڑے خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ معذور افراد اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو آپ ان کی کاموں کے لیے جو ہے اپنے گھر کی خواتین کی مدد کریں۔ پھر اس کے بعد کمزور افراد کی دیکھ بھال میں ملازمت پیشہ خواتین، اگر کچھ خواتین ایسی بھی ہیں جو ملازمت کرتی ہیں، یا پھر قرض میں مبتلا خاندانوں کی رہنمائی کرنا۔ تو یہ ساری
ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ ہوم اکنامکس میں سکھایا جاتا ہے۔ خاندگی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ماہرین غذائیت، اساتذہ، تحقیق کار اور دوسرے ماہرین ہوم اکنامکس سے رابطہ کرنا، خاندانی زندگی یعنی کہ گھر کی زندگی کو، گھریلو زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ماہرین غذائیت کے جتنے بھی ماہرین ہیں، اساتذہ، پھر اس کے بعد تحقیق کار یعنی کہ تحقیق کرنے والے، ایجاد کرنے والے، کام کرنے والے اور دوسرے ماہرین جتنے بھی ہیں یعنی کہ دوسرے مضامین میں جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ان کا ہوم اکنامکس سے رابطہ کرنا، کسی گروہ کے ساتھ مل کر معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے پروگرام تشکیل دینا، کوئی بھی ایک ایسا گروہ جو ہے اس کے ساتھ آپ ملیں، کوئی ایک ایسا گروہ جس کے پاس شعور ہو، علم ہو، ان کے ساتھ مل کر معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے پروگرام تشکیل دینا، اسے مکمل کر ان پر عمل کرنے کے لیے تعاون بھی کرنا، دیہی خاندانوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے زرعی کارکن اور رضاکار لیڈروں کے ساتھ تعاون کرنا، دیہی خاندان، دیہاتوں کے جتنے بھی خاندان ہیں ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زرعی کارکن اور رضاکار لیڈروں کے ساتھ تعاون کرنا، جتنے بھی رضاکار لیڈر ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ رضاکار لیڈر کون کہ جو کہ حادثات کی صورت میں سڑکوں پر حادثات ہو، سیلاب ہو تو ان ساروں میں جو ہے وہ رضاکار کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان لیڈروں کے ساتھ تعاون کرنا، گھر گھر جا کر انفرادی مسائل کو حل کرنا، اور پھر جتنے بھی لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں یعنی کہ سیلاب کی صورت میں اگر کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں تو رضاکار جو ہے ان تمام مسائل کو گھروں میں جا کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 8 معاشرے کے بہبود منصوبوں میں حصہ لینا، یعنی کہ معاشرے کی ترقی کے لیے یا معاشرے کی بہتری کے لیے جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں ان سب میں حصہ لینا۔ تو کلاس سوال نمبر 7 جو ہے یہ تھا آپ کا لانگ کوسچن، یہ اس چیپٹر کا آخری کوسچن ہے۔ تو سارے کے سارے 1 سے لے کر 7 تک سارے کوسچن جو ہیں وہ آپ کو سمجھائے جا چکے ہیں اور کروائے جا چکے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔